پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطری حکومت سے رابطہ۔ افغان طالبان رجیم نے قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے درخواست کر دی۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے جواب دیا، برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، تاہم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے برادر ملک قطر سے کہا، پاکستان میں ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ادھر افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے سیز فائر کروا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations, right? Going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. خواجہ آصف کہتے ہیں، طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین میں بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ حکومت نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ صرف وہی افغانی پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس ویزا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس وزیر اعظم آفس میں منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی افغان مہاجرین سے متعلق اہم اجلاس میں نہیں آئے۔ وزیر اعظم نے بتایا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود اجلاس میں نہیں آئے۔ سہیل آفریدی کے نہ آنے سے صرف صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزراء اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں، آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں۔ صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے صوبے میں آپریشن کی حمایت کر دی۔ کہا، آپریشن کے بغیر امن ممکن نہیں۔ ڈی آئی خان پولیس لائنز حملے پر سوال اٹھا دیا، بولے کیا افغان دہشت گرد گنڈا پور کے جلوس میں آئے؟ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کا جوابی ایکشن، 6 خارجی جہنم واصل۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خارجی ہلاک۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوئی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی رہائش گاہ پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے معصوم بچے کو پیار کیا۔ اہل خانہ سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا، وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے خاندان ہمارا فخر اور قوم کا سرمایہ ہے۔ قوم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور خبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور سے، انڈسٹریل اسٹیٹ حیات آباد میں کارخانے میں آگ بھڑک اٹھی اور ریسکیو حکام کے مطابق ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ نواب شیر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ نواب شیر بتائے گا۔ جی بالکل، پشاور کے علاقے انڈسٹریل اسٹیٹ حیات آباد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ بڑھ رہی ہے اور اس وقت ریسکیو ٹیم جو ہے وہ آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ ریسکیو عمل جاری ہے اور ریسکیو ترجمان کے مطابق آگ پر 80% قابو پا لیا گیا ہے اور آگ جو ہے وہ چیک بورڈ کے کارخانے میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر لگے ہیں، لیکن اب بھی ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے اور اس وقت ریسکیو کی 20 فائر وہیکل، 100 سے زائد اہلکار اور 3 ایمبولینسز جو ہے وہ آگ بجھانے میں
مصروف ہے، اور آگ کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پھیلنے سے بچانے کے لیے ان کو ایک چھوٹی سی جگہ تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے ترجمان کے مطابق کہ جو مزید آگ ہے ان کو بھی جلد قابو پا لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا. جی اچھا نواب شیر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت موقع پر کتنی سنارکلز اور کتنی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ریسکیو اہلکار جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، اور پشاور کے علاوہ جو ہے وہ نوشہرہ اور خیبر سے بھی جو ہے وہ ریسکیو ٹیموں کو آگ بجھانے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 30 فائر وہیکلز کار اور 3 ایمبولینسز جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، اور ریسکیو کے مطابق اب تک آگ کو جو ہے وہ 80% سے زائد جو ہے وہ بجھا دیا گیا ہے، اور آگ کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ تک محدود کر دیا گیا ہے. بڑے پیمانے پر پھیلنے سے ان کو روک دیا گیا ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، اور ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا. اور ابھی تک جو ہے وہ اس آگ سے کوئی جان نہیں ہوا ہے. جی نواب شیر، اس کارخانے میں عملے کی موجود ہونے کی بھی اطلاعات ہے؟ بالکل، اس کارخانے میں جو ہے وہ کچھ عملہ بھی موجود تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق بحفاظت نکال دیا گیا ہے، اور صرف جو ہے وہ اب آگ لگی ہوئی ہے. 80% آگ کو بجھا دیا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ تک آگ کو جو ہے وہ محدود کیا گیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ریسکیو اہلکار اس آگ کو بھی بجھانے میں مصروف ہے. لیکن ریسکیو اہلکاروں کے مطابق تمام افراد کو جو ہے وہ کارخانے سے بحفاظت نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہدایت دیں. چیف سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کر دیں. صوبائی کابینہ کی تشکیل اہم امور پر آئینی اور اخلاقی طور پر بانی سے رہنمائی ضروری ہے. نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے. بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات تک نئی کے پی کابینہ کی تشکیل مؤخر کر دی گئی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے بانی کی ملاقات میں مشاورت سے نئی کابینہ کا فیصلہ ہوگا. کراچی میں بھاری گاڑیاں پھر بے قابو ہونے لگیں. لیاقت آباد 10 نمبر پر ٹریلر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مشتعل افراد نے ٹریلر کو آگ لگا دی. فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر ٹریلر میں لگی آگ بجھائی. ماڈل کالونی میں ٹرک سے کچل کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے. مشتعل افراد نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے. پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. نیو کراچی ایوب گوٹ میں گیس پریشر مشین سے خوفناک دھماکہ. ایک شخص جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے. 2 گھر 4 دکانیں بھی تباہ ہوئیں. سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے. گیس پریشر مشین کی وجہ سے ایوب گوٹ میں خوفناک دھماکہ. 2 گھر اور کئی دکانیں تباہ ہو گئی. علاقہ مکین کہتے ہیں دھماکے کے باعث کئی افراد ملبے تلے دب گئے. ایک دکاندار کی لاش نکال لی گئی. حادثے میں گھر والوں سمیت کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے. ہر طرف دھواں تھا، مٹی یہ سارا ملبہ پڑا ہوا تھا، ہر طرف دھواں تھا، زوردار دھماکہ ہوا. کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا کیا دھماکہ تھا. دھماکہ ہوا تو یہاں لوگ کافی بیٹھے بھی ہوئے تھے، جو ملبے کے نیچے بھی آ گئے، کچھ اوپر تھے. پیچھے یہاں پہ گھر ہوئے، آس پاس کے 3-4 گھر وہ ڈیمیج ہوئے، سائڈ والے ہوئے، ادھر گھروں میں بلاک گرے باقاعدہ. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر گیس پریشر مشین کے حادثاتی طور پر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا. پریشر بڑھانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اس سے کوئی گیس کوئی جمع ہوئی ہے، کمرہ پورا فل اپ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی ایسی سگریٹ وغیرہ سے بلاسٹ ہوا. پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. فرسٹ وومن بینک یو اے ای نے خرید لیا. اسلام آباد میں یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی سے معاہدے پر دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے شیخ زید بن حمدان کو پاکستان خوش آمدید کہا. فرسٹ وومن بینک کے نجکاری کو بارش کا پہلا قطرہ قرار دیا اور کہا یہ پاکستان یو اے ای کے طویل سفر کا آغاز ہے. مشترکہ منصوبے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. Members of UAE delegation, it's great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan. Privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain. This will be the beginning of a
very long, happy journey towards economic relations, joint ventures, investments in various fields, which will ultimately give dividends to both sides. मकामी और बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में सोना मज़ीद महंगा हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख़ का सबसे बड़ा इजाफा हुआ। फ़ी तोला सोना 14,100 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,56,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपये इजाफे से 3,91,718 रुपये हो गई। बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में फ़ी औंस सोना $141 महंगा हुआ। कीमत $4358 फ़ी औंस हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग में इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और स्मोग को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक जो है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। शहर लाहौर में सुबह सवेरे और रात के स्मोक में शदीद इजाफा हो जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें ख़ास तौर पर जो दमे के मरीज़ हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी, आंखें ख़राब और इसके साथ साथ गला ख़राब जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जबकि सुबह सवेरे और रात के हल्की ठंड महसूस होने लगी है। दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से मौसम रहेगा और दर्जा हरारत में भी वाज़ह तौर पर कमी आना शुरू हो जाएगी। जी, कराची में दिन के औकात में गर्मी बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अदनान राजपूत से। आज बिल्कुल कराची शहर का जो मौसम है आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि शाम के औकात से शहर भर में समंदरी हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 61% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 5 से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स हामी शहर शिकागो में फ़ौज भेजने पर जोर दिया है। शिकागो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स का फ़ौज की तैनाती आर्जी तौर पर रोकने पर सदर ट्रंप ने शिकागो में फ़ौज तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट शिकागो में फ़ौज तैनात करने की इजाज़त दे। शिकागो कोर्ट ने फ़ौज तैनाती रोककर सदारती इख्तियारात में मुदाखलत की। शिकागो में अमन व अमान कायम करने के लिए फ़ौज की तैनाती ज़रूरी है। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं शिकागो में बदअमनी उरूज पर है और डेमोक्रेट मेयर का नाकाम हो चुके हैं। डेमोक्रेट मेयर नाकाम हो चुके हैं, ऐसे कहना था साजिद तारड़ का। अमरीकी सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स हामी शहर शिकागो में फ़ौज भेजने पर जोर। शिकागो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स का फ़ौज की तैनाती आर्जी तौर पर रोकने पर सदर ट्रंप ने शिकागो में फ़ौज तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि इस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा। बराक ओबामा और जो बाइडन अपने पीरियड के अंदर डिफंडिंग पुलिस को शुरू करके गए थे, जिससे पुलिस का मोराल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और दूसरा, इस वक्त जो लिबरल और बराक ओबामा अपॉइंटेड जजेस हैं वो वही लिबरल एजेंडे को इन्फोर्स कर रहे हैं और यही एक डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ी रुकावट है। रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी आसान बनाई जा सके, तो मेरे ख्याल में दैट इज वन ऑफ द रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी आज भी आसमान को छू रही है और इसकी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो लिबरल ओबामा और बाइडन अपॉइंटेड जजेस हैं जो आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। सैफुल्ला का गोल काम कर गया। सुल्तान ऑफ जौहर की हॉकी कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। 3 क्वार्टर्स तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल थी। चौथे क्वार्टर में ग्रीन शर्ट्स ने 2 बार गेम जाल में पहुंचाकर हार को बराबरी में तब्दील किया। हनान शाहिद ने 2, सैफुल्ला ने 1 गोल किया। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए बरतानिया से मुकाबला करेगी।
پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے دونوں ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ 2 میچ کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔